اعجاز قرآن کے اہم اور بنیادی وجوہ۔ ایک عظیم انقلاب تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ آپ کی یہ عظمت جو ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ آج بھی مبرہن ہے، آشکارا ہے، اظہر من الشمس ہے۔ تو گویا کہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے اور کلام الہی ہونے پر سب سے بڑی خارجی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا سب سے بڑا گواہ اور سب سے بڑا شاہد اور سب سے بڑا ثبوت خود قرآن مجید۔ اس اعتبار سے یہ دونوں جس طرح باہم لازم و ملزوم ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے میں قرآن حکیم کے دو مقامات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ سورہ بینہ میں فرمایا کہ بینہ اسے کہتے ہیں جو بالکل روشن بات ہو، بالکل روشن حقیقت، جس کو کسی خارجی دلیل کی مزید حاجت نہ ہو، وہ بینہ ہے۔ جیسے ہم خود اپنی گفتگو میں کہتے ہیں یہ بات بالکل بین ہے، بالکل واضح ہے، اس پر کسی قیل و قال کی حاجت ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اگر بینہ پر کوئی دلیل لانے کی کوشش کی جائے تو کسی درجے میں شک و شبہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے، اس پر یقین میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بینہ کیا ہے؟ سورہ بینہ جو اسی نام سے معنون ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اور یہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ ایک رسول اللہ کی جانب سے جو آئے ہیں پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے وہ صحیفے کہ جن میں اللہ کی کتابیں درج ہیں، اللہ کی کتاب، اور یہاں سورتوں کو کتاب سے تعبیر کیا گیا، جو قائم و دائم ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو گویا کہ رسول کی شخصیت اور اللہ کا یہ کلام جو ان پر نازل ہوا، دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ اور جیسے کہ ایک اصول میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن حکیم میں اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور آئیں گے، چنانچہ اس کا مثنیٰ، اس کی نظیر موجود ہے سورۃ الطلاق میں۔ آیت نمبر 10 اس کی ختم ہوتی ہے، قد انزل الیکم ذکرا، لوگوں تمہاری طرف ہم نے ذکر نازل کر دیا ہے۔ اب وہ ذکر کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ رسول جو تم پر تلاوت کر رہا ہے، تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات، جو ہر شے کو روشن کر دینے والی ہیں، ہر حقیقت کو مبرہن کر دینے والی ہیں۔ آیات بینات کی بجائے آیات مبینات، یہ مبینات ہیں، ہر شے کو روشن۔ بین وہ ہے جو خود روشن ہو، اور مبین وہ ہے جو دوسروں کو روشن کر دے، حقائق کو اجاگر کر دے۔ تو یہاں پر بھی ذکر کی تعبیر کی گئی، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ کر سنا رہے ہیں تمہیں اللہ کی وہ آیات جو تمام حقائق کو اجاگر کرنے والی ہیں، روشن کرنے والی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں لازم و ملزوم، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اور وہ اللہ کا کلام جو ان پر نازل ہوا مل کر در حقیقت ایک وحدت معنوی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اصل ثبوت یا بالفاظ دیگر آپ کا اصل معجزہ قرآن حکیم ہے۔ اس بات کے سمجھنے کے لیے ذرا چند مقدمات کی ضرورت ہوگی۔ معجزہ ہمارے ہاں لفظ بہت عام ہو گیا ہے، ہر خرق عادت کو معجزہ شمار کر لیا جاتا ہے۔ لفظی معنی معجزے کے ہیں عاجز کر دینے والی شے، عاجز کر دینے والی بات، معجزہ۔ یہ لفظ قرآن مجید میں اس مادے سے، عجز، عین، جیم اور زال سے بہت سے الفاظ آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سب کا جو ایک ہمارے ہاں اصطلاح کے طور پر جو اس لفظ کا استعمال ہے، اس معنی میں قرآن حکیم میں یہ لفظ مستعمل نہیں ہے، بلکہ جو بھی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے انہیں بھی آیات ہی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات لے کر وہ آئے، اللہ کی نشانیاں لے کر آئے۔ اس اعتبار سے لفظ معجزہ جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں اس معنی میں قرآن مجید میں مستعمل نہیں۔ البتہ یہ کہ خرق عادت سے مراد کیا ہے؟ جو ہمارا قانون طبعی ہے اس دنیا میں، جس کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے، وہ ٹوٹ جائے، اس کے ٹوٹ کر
اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت خصوصی ظاہر ہو۔ قانون تو یہ ہے کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس، یہ قانون ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کی ضرب لگائی اور اس سے سمندر پھٹ گیا۔ اب یہ خرق عادت ہے، یعنی وہ جو عادی قانون ہے، جو یوزول فزیکل لا ہے، وہ ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ پھٹ گیا۔ خرق کہتے ہیں کٹ جانے کو، پھٹ جانے کو۔ جیسے کہ سورہ کہف میں یہ لفظ آیا ہے فخرقھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ بزرگ جن کے پاس اللہ نے انہیں جانے کی ہدایت کی تھی، جن کو عام طور پر خضر علیہ السلام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، قرآن میں یہ نام نہیں ہے ان کا جو سفر ہے اس میں پہلا واقعہ یہی ہوا کہ کشتی میں سوار ہوئے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، انہوں نے توڑ دیا اس کو، اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، یہ خرق ہے۔ تو جب بھی قانون طبعی ٹوٹے گا یہ خرق عادت ہے۔ تو خرق عادت انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بہت سے قوانین قدرت کو توڑ کر اپنی خصوصی مشیت، اپنی قدرت خصوصی کا اظہار فرماتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے ہاں مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صرف انبیاء کے ساتھ نہیں ہے معاملہ خاص، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے، اولیاء اللہ میں سے جس کے ساتھ چاہے ایسا معاملہ کرے۔ صرف یہ ہے کہ ہم اصطلاحاً انہیں کرامات کہتے ہیں، کرامات اولیاء۔ لیکن یہ کہ خرق عادت ہو یا کرامات ہو، یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے۔ معجزہ بھی خرق عادت تو ہوتا ہے، لیکن معجزہ کسی رسول کا وہ ہوتا ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اور جس میں تحدی بھی موجود ہو، جس سے ثبوت کے طور پر رسول خود پیش کرے یہ میری رسالت کا ثبوت ہے، پھر اس میں مقابلہ کا چیلنج دیا جائے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے ان میں وہ آپ کا ید بیضا اور عصا، یہ اصل معجزے ہیں آپ کے۔ ویسے آیات قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یہ تو ابھی اس وقت تک ہے جبکہ ابھی آپ مصر کے اندر تھے۔ پھر مصر سے جب باہر نکلے ہیں تو اب جو اس عصا کی کرامات ظاہر ہوئی ہیں، سمندر پھٹا اس کی ضرب سے، چٹان شق ہوئی اس کی ضرب سے جس سے کہ 12 چشمے پھوٹ بہے، یہ تمام چیزیں خرق عادت ہیں۔ لیکن اصل معجزے جو تھے جن پر کہ چیلنج تھا، جنہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوے کے ساتھ پیش کیا، یہ میری رسالت کا ثبوت ہے۔ جیسے ہی فرعون کے دربار میں آپ پہنچے ہیں اور آپ نے اپنی رسالت کی دعوت پیش کی ہے اور اس پر اس نے دلیل مانگی ہے، بلکہ یہ کہ خود حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے سند بھی لے کر آیا ہوں، سلطان مبین، ایک سند، ایک ثبوت، کھلا ثبوت، اور اس نے کہا کہ لاؤ پیش کرو۔ تو یہ گویا کہ سند تھی اللہ کی طرف سے ان کی رسالت کی، یہ 2 معجزے کے جو ابتداء دیے گئے، یہ اصل معجزے تھے۔ لہذا اس میں تحدی بھی تھی، مقابلہ بھی ہوا، پہچان بھی لیا جادوگروں نے کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ معجزہ جس میدان کا ہوتا ہے اس میدان کے جو ماہر، اس فن کے جو ماہر ہوتے ہیں وہی پہچان سکتے ہیں، ورنہ عام آدمی جو ہے، جب مقابلہ ہوا ہے جادوگروں کے اور حضرت موسیٰ کے مابین، تو عام دیکھنے والوں نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ یہ بڑا جادوگر ہے، یہ چھوٹے جادوگر ثابت ہوا، اس کا جادو زیادہ طاقتور نکلا، اس کے عصا نے بھی شکل اختیار کی تھی سانپ کی اور اژدہا کی، اور ہمارے جو یہ جادوگر تھے انہوں نے بھی، ان کی رسیوں نے اور ان کی چھڑیوں نے بھی سانپوں کی شکل اختیار کر لی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کا سانپ جو ہے وہ باقی تمام سانپوں کو نگل گیا۔ تو گویا کہ یہ زیادہ طاقتور، زیادہ ماہر فن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجمع ایمان نہیں لایا، لیکن جادوگر جانتے تھے کہ ہمارا فن جو ہے اس کی رسائی کہاں تک ہے، کہاں تک پہنچ ہے، اس لیے ان پر یہ حقیقت جو ہے چشم زدن میں یہ منکشف ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم کے معجزے ہونے کا بھی جو اصل احساس ہوا وہ اہل عرب کو، زبان دانوں کو ہوا، اور ان کے ادیبوں کو ہوا، ان کے خطباء کو ہوا۔ عام آدمی نے اگرچہ یہ محسوس کیا کہ یہ ایک خاص کلام ہے، بہت ہی پرتاثیر کلام ہے، بہت میٹھا کلام ہے، لیکن یہ کہ اس کا معجز ہونا، عاجز کر دینے کا معاملہ، وہ تو اسی طرح ثابت ہوا کہ قرآن حکیم میں بار بار تحدی کی گئی، چیلنج دیا گیا کہ اس جیسا کلام پیش کرو۔ تو اس اعتبار سے جان لیجئے کہ حضور کا اصل معجزہ صرف قرآن ہے۔ معجزات بے شمار، خرق عادت تو بے شمار ہیں۔ اب شق قمر ہے، قرآن حکیم سے ثابت ہے، لیکن یہ آپ نے دعوے کے ساتھ نہیں کیا، نہ ہی یہ ہے کہ اس پر کوئی آپ نے کسی کو چیلنج کیا،
بلکہ جو مطالبے آپ سے کیے گئے کہ یہ کر کے دکھائیے، ان میں سے کوئی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور نہیں ہوئی۔ اللہ چاہتا تو ان کا مطالبہ پورا کرا دیتا، لیکن وہ جو مطالبے تھے ان مطالبوں کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ خرق عادت بے شمار ہے، اس میں تو یہ کہ جانوروں کا بھی آپ کی بات کو سمجھنا، جو اونٹوں نے آ کر خود آگے بڑھ کر حجۃ الوداع کے موقع پر قطار میں کھڑے کیے گئے تھے 100 اونٹ، اور حضور نے خود اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر کیے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ایک اونٹ جب گرتا تھا اگلا خود آگے بڑھتا تھا۔ اسی طریقے سے وہ ستون حنانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے جس تنے کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب ممبر بنا دیا گیا اور آپ جب ممبر پر پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو۔ حنانہ اسی لیے کہتے ہیں، حنین کہتے ہیں اسے۔ تو ستون حنانہ، جس پر کہ بعض ہمارے ظاہر بات ہے کہ جو ریشنلسٹ ہوں گے اور جو سائنٹیفک ریشنلزم آج کا ہے، وہ بھی لوگ جو ہے جو اس کے قائل ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ قدیم زمانے میں بھی لوگ پچھلے زمانے میں بھی انکار کرتے رہے۔ تو مولانا روم نے خوب فرمایا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است۔ انبیاء کے معاملات سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں، نبیوں کے معاملات اور ہیں۔ اسی طریقے سے تھوڑا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا، اس کے بارہا واقعات ہوئے۔ تو خرق عادت تو بہت سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران، ان کی کوئی فہرست اس وقت دینا پیش نظر نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ معجزہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ہوتا ہے دعوے کے ساتھ کہ یہ میری رسالت کا ثبوت ہے۔ اس کی دوسری مثال قرآن مجید میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار فرماتے میں یہ کر کے دکھا رہا ہوں تمہیں، احیی الموتیٰ، دیکھو میں مردوں کو زندہ کر کے دکھا رہا ہوں۔ اور وہ جو بھی مختلف قسم کے معجزات دیے تھے، پرندہ بناتا ہوں، اخلق لکم کہتی الطیر، میں گارے سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے ایک اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو دعویٰ ہو اور دعوے کے ساتھ چیلنج بھی موجود ہو، وہ ہے در حقیقت کہ جس کو اصل معجزہ قرار دیا جاتا ہے اس رسول کا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، خرق عادت جہاں تک ہے وہ غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے بھی اس طرح کے حالات پیدا کر سکتا ہے، ان کا جو اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہو اس کے ظہور کے لیے، اس کے اظہار کے لیے، ان کے ذریعے سے کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بعید نہیں ہیں، لیکن یہ کہ انبیاء کے کرامات یا ان کو ہم معجزات کہہ دیتے ہیں عرف عام میں، اور غیر انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے ان کو کرامات کہتے ہیں، لیکن یہ خرق عادت ہوں گے۔ معجزہ وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کرے رسول اور جس پر چیلنج کرے۔ اب اس کے ضمن میں نوٹ کیجئے کہ یہ بات کہ قرآن مجید ہی حضور کا اصل معجزہ ہے، یہ دو اعتبارات سے قرآن میں بیان کی گئی۔ ایک مثبت انداز ہے، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم کا اصل فائدہ ہوتا ہے شہادت، گواہ ہے یہ قرآن حکیم۔ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ گواہی کس بات پر؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خطاب حضور سے ہے بظاہر، حالانکہ حضور کو یہ بتانا جو ہے مقصود نہیں ہے، سنایا جا رہا ہے مخاطبین کو، اہل عرب کو، اہل مکہ کو، کہ یہ قرآن شاہد ہے، یہ قرآن ثبوت ہے، یہ دلیل قطعی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ قرآن پکار پکار کر اپنے وجود سے ثبوت پیش کر رہا ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا۔ اس کے علاوہ 4 مقامات اور ہیں قرآن حکیم کے، جن میں صورت یہ ہے کہ یہی آیت جو ہے انک لمن المرسلین، یہ مقدر ہے، اگرچہ بیان نہیں ہوئی، سامنے نہیں آتی۔ سورہ یاسین سے ذرا ہی آگے آپ چلتے ہیں تو سورہ صاد آتی ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ صاد، قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے، نصیحت والا ہے، یاد دہانی والا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ضد کے اندر تعصب میں مبتلا ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے یہ بل سے جو آیت نمبر 3 شروع ہوئی ہے، یا آیت نمبر 2 اس لیے کہ یہاں صاد ایک حرف ہے اور وہ آیت نہیں بنی، یاسین یہ آیت ہے، صاد یا قاف یہ آیتیں نہیں ہیں۔ صاد والقرآن ذی الذکر،
یہ ایک آیت بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق. اسی طرح قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. یہ بل سے آیت جو شروع ہو رہی ہے دوسری، یہ ثابت کر رہی ہے کہ مقسم بہی جس چیز پر قسم کھائی گئی یہاں محذوف ہے، اور وہ محذوف کیا ہے؟ وہی آیت انک لمن المرسلین. گویا کہ یوں اسے پڑھا جائے گا مانن صاد والقرآن ذی الذکر انک لمن المرسلین، قاف والقرآن المجید انک لمن المرسلین، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق. اسی طرح دو صورتیں جو ہیں سورہ زخرف اور سورہ دخان وہ بھی شروع ہوتی ہیں حامیم، اور یہ یہاں پر چونکہ دو حروف بن گئے یہ بھی آیت ہے. والکتاب المبین یہاں بھی گویا کہ محذوف مانی ہے انک لمن المرسلین انا جعلناہ قرآنا عربیا الی آخر الآیہ. اور حامیم والکتاب المبین، اور مقدر سمجھیے اس آیت کو انک لمن المرسلین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ الی آخر الآیہ. یہ گویا کہ اسلوب ہے کہ ثابت کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قسم کھائی گئی قرآن مجید کی، یعنی گواہ کے طور پر پیش کیا گیا، شہادت پیش کی گئی قرآن حکیم کی. یہ ایک اسلوب ہے اس بات کو کہنے کا کہ حضور کی رسالت کا اصل ثبوت یا آپ کا اصل معجزہ قرآن ہے. اب چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ معجزے میں ضروری ہے تحدی بھی، دعویٰ بھی، لہذا وہ مقامات گن لیجئے جن میں کہ تحدی ہے، چیلنج ہے، کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ انسانی کلام ہے، یہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے، کہہ لیا ہے، موضوع کر لیا ہے، یہ آپ کی اپنی کمپوزیشن ہے، تو پھر یہ کہ تم مقابلہ کرو، ایسا ہی کلام پیش کرو. یہ 5 مقامات قرآن مجید کے، جیسے یہ 5 میں نے گنوائے ہیں اسی طریقے سے یہ 5 مقامات سورۃ الطور میں فرمایا آیات 33 و 34 ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے؟ تقول، اب دیکھیے قالا یقولو کہنا، اور تقول یتقول باب تفاعل، تکلف کر کے کہنا، یعنی جس کے محنت کر کے آدمی موضوع کرتا ہے کلام، یا یہ کہ کمپوز کرتا ہے، کمپوزیشن جو لفظ ہے انگریزی کا. تو کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے محنت سے، اپنی کوشش سے؟ بل لا یؤمنون، حقیقت یہ نہیں ہے، بس یہ ماننے کو تیار نہیں. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں تو ایسی ہی حدیث پیش کریں، ایسا ہی کلام، ایسی ہی بات یہ سامنے لے آئیں. آخر یہ بھی انسان ہے، ان میں خطیب ہیں، ان میں بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے قادر الکلام خطیب، بڑے جو مشتعل کر دینے والے، خطبے دینے والے بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، جن کے ہاں وہ شعراء بھی ہیں جن کو بقیہ تمام شعراء سجدے کرتے ہیں. تو یہ سب کے سب کلام پیش کریں. یہی بات بحیثیت مجموعی قرآن کی نظیر پیش کرنے پر انسانوں اور جنوں کا عاجز ہونا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یہ دعویٰ ہے، تحدی ہے، چیلنج ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں اور زور لگائیں، اپنی پوری قوت اور صلاحیت اور اپنی تمام ذہانت و فطانت اور قادر الکلامی سب کا ذخیرہ جمع کر کے کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کتاب پیش کر دیں، تو ہرگز نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنا ہی ہاتھ بٹائیں اور کتنی ہی مدد کر لیں. تو یہ تو گویا کہ بحیثیت مجموعی قرآن کی نظیر پیش کرنے سے انسانوں کے عاجز ہونے کا یہ دعویٰ ہے جو قرآن مجید نے 2 مقامات پر کیا. اس سے ذرا نیچے اتر کر جسے برسبیل تنزل کہا جاتا ہے، پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے، تو چلو قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. کیا ان کا خیال ہے یہ گھڑا ہوا قرآن ہے؟ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے. تو اے نبی ان سے کہیے تم بھی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، ایسی ہی گھڑی ہوئی، کمپوز کی ہوئی، تم بھی کوشش کرو 10 صورتیں پیش کر دو. اس کے بعد 10 سے بھی نیچے اتر کر ایک صورت کا چیلنج بھی دیا گیا، اور یہ سورہ یونس میں ہے آیت نمبر 38 قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسے. اور یہ چاروں مقامات تو
مکی صورتوں میں ہے، مدنی صورت سورہ بقرہ ہے سب سے پہلی مدنی صورت، اس میں پھر بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بات لے آئی گئی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم لوگوں کو کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی شکوک و شبہات ہیں، جو ہم نے نازل کیا ہے کلام اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس جیسی ایک صورت تم بھی کمپوز کر کے موضوع کر کے لے آؤ اور بلا لو اپنے تمام جو بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہوں ان سب کو جمع کرو، اللہ کے سوا جو بھی تمہارے مددگار ہو سکتے تمہیں مدد پہنچا سکے ان سب کو پکار لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ اور پھر دیکھیے یہ ہے اصل میں آخری جو دعویٰ اور آخری چیلنج ہو سکتا ہے، اگر تم نہ کر سکو وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر یہ دو اسلوب قرآن کے جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک مثبت انداز ہے، قرآن گواہ ہے اس پر کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا وہ انداز ہے چیلنج کا، اگر شک ہے تو اس جیسا کلام تم بنا کر لے آؤ۔